توہین رسالت مغرب کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ ایران اور یورپ کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، مقررہ مدت کے اندر جامع ایٹمی معاہدہ ہو جانے پر زور۔ سلامتی کونسل نے فلسطینیوں کے حقوق دلانے اور صہیونی جرائم کی روک تھام میں اپنے فرائض پر عمل نہیں کیا ہے، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.srtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@srtv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو مغرب کی اخلاقی پستی کی علامت قرار دیا ہے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب آیت اللہ موحدی کرمانی نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز خاکے شائع کرنے کے فرانسیسی جریدے شارلی ایبدو کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذلیل حرکتیں مغرب کے جمہوریت، ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کی پاسداری کے دعووں سے تضاد رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ توہین آمیز اقدامات مغرب کی جہالت اور اخلاقی پستی کے ثبوت ہیں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے فرانس میں دہشت گردی مخالف ریلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فرانس کے عوام اور حکام ایسی حالت میں دہشت گردی کی مذمت اور مخالفت میں ریلیاں نکال رہے ہیں کہ تکفیری دہشت گردوں کو مغرب والے ہی وجود میں لائے ہیں اور شام اور عراق میں داعش کی آج بھی مدد کر رہے ہیں۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے کہا کہ اسلام سے سامراج کی دشمنی آشکارا ہے۔ انہوں نے مسلمین عالم کو خبردار کیا کہ دشمنان اسلام کی سازشوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی گستاخانہ حرکتوں کی روک تھام کے لیے مناسب راہ حل پر غور کریں۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے اسی کے ساتھ ایران اور 5+1 کے ایٹمی مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی مذاکرات کاروں کو یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ امریکی سامراج کی جانب سے ایرانی قوم کی دشمنی ختم ہونے والی نہیں ہے، لہذا پوری ہوشیاری کے ساتھ مذاکرات کریں اور دشمن سے پابندیوں کا حربہ سلب کرنے کی کوشش کریں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ امریکہ اپنے غیر منطقی دباؤ کے ذریعے ایرانی قوم کو جھکانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے تیل کی قیمتوں میں کمی کو بھی ملت ایران پر دباؤ بڑھانے کی سازش قرار دیا اور کہا کہ ایران اپنی استقامتی معاشی اور اقتصادی پالیسی پر عمل کر کے اس سازش کو بھی ناکام بنا دے گا اور سر انجام وہی ممالک نقصان اٹھائیں گے جو اس سازش میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایران کے مرجع تقلید آیت اللہ جوادی آملی نے پیغمبر اسلام کی شان میں فرانسیسی میگزین کے اہانت آمیز اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے ماڈرن جاہلیت کا نام دیا ہے۔ آیت اللہ جوادی آملی نے فرانسیسی میگزین شارلی ایبدو میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت آمیز خاکے کی اشاعت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبر الہی کی شان میں اس قسم کا اہانت آمیز اقدام جو مظہر شرف و کرامت ہیں اور جنہوں نے انسان کی رشد و کمال کی جانب ہدایت و رہنمائی کی، ایک ماڈرن جاہلیت ہے۔ آیت اللہ جوادی آملی نے کہا کہ اس قسم کا اقدام انتہائی شرمناک اور بیہودہ اقدام ہے جو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا کرتے تھے تو پیغمبر اسلام بھی انسانوں کے اخلاق کو زندہ کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، بنابراین کبھی ایک شریف انسان یا ایک مہذب معاشرہ اس طرح کے توہین آمیز اقدام کا ارتکاب نہیں کرے گا جیسا کہ آج مغرب میں کیا جا رہا ہے۔ ایران کے دینی مدارس یا حوزہ علمیہ کے سیکریٹری آیت اللہ مقتدائی نے بھی فرانسیسی جریدے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی گئی توہین کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے اقدامات سے مغرب کے حکمرانوں کے تئیں لوگوں کی نفرت و بیزاری میں اضافہ ہی ہوگا۔ آیت اللہ مقتدائی نے کہا کہ مغرب والے آزادی بیان کے بہانے یہ کام کر رہے ہیں لیکن شیعہ علماء اس حرکت کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے نام نہاد حامیوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ اس قسم کی حرکتوں سے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے۔ پاکستان میں توہین رسالت کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے یاور بخاری۔ فرانس کے جریدے میں گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ اشاعت کے خلاف پاکستان بھر میں زبردست
احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ملک بھر میں عوام نے احتجاجی ریلیاں اور جلوس نکال کر اس مذموم حرکت کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح یہاں اسلام آباد میں بھی مجلس وحدت مسلمین کے زیر انتظام مرکزی مسجد و امام بارگاہ G6 سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو پارلیمنٹ ہاؤس کے نزدیک چائنا چوک پر جا کر اختتام پذیر ہو گئی۔ ریلی کے شرکاء نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروایا۔ اس موقع پر مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی رہنما علامہ اصغر حسین عسکری نے سحر عالمی نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج سب سے بڑی دہشت گردی ہوئی ہے اور خداوند متعال کے بعد سب سے عظیم ہستی کی شان میں جسارت ہوئی ہے، یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ آج اس پر اکٹھی ہے اور دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو، چاہے یورپ میں دہشت گردی ہو، فرانس کے اس میگزین کی دہشت گردی ہو، طالبانائزیشن ہو، القاعدہ ہو، داعش ہو، یا پاکستان میں نام نہاد وہ تنظیمیں جو لشکر جنگوی کی شکل میں ہوں، یا کالعدم جماعتیں جو امت مسلمہ کے درمیان منافرت پیدا کرنا چاہتی ہیں، ہم پاکستانی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ان تمام کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ صرف احتجاجی واق کافی نہیں ہے، بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فرانس کے سفیر کو فی الفور پاکستان سے نکالا جائے اور ملک بدر کیا جائے۔ یاور بخاری، سحر عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔ کیتھولک عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ آزادی اظہار خیال کا مطلب یہ نہیں کہ ادیان کی توہین کی جائے۔ پوپ فرانسس نے جو فلپائن کے دورے پر گئے ہیں، شارلی ہیبدو میگزین کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ادیان کی توہین کی بات آ جائے تو آزادی اظہار خیال کے لیے کچھ حدود ہیں۔ NBC ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق پوپ فرانسس نے کہا کہ کوئی بھی ادیان و مذاہب کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ پوپ نے کہا کہ آزادی اظہار خیال اور آزادی ادیان دونوں ہی بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہیں اور ہر دین کا اپنا احترام ہے۔ پوپ فرانسس نے شارلی ہیبدو میگزین میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی خاکوں کی اشاعت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی دین کے ماننے والوں کے جذبات برانگیختہ کرے اور دوسرے دین کے ماننے والوں کا مذاق اڑائے۔ ایران اور یورپی یونین نے معینہ مدت کے اندر جامع ایٹمی معاہدہ ہو جانے پر زور دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے انچارج فیڈریکا موگرینی نے کہا ہے کہ ایران اور 5 کے درمیان معینہ مدت کے اندر جامع ایٹمی معاہدہ ہو جانا چاہیے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کی رات برسلز میں ہونے والی اس ملاقات میں یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے کہا کہ یورپی یونین اور ایران اور 5+1 کے ایٹمی مذاکرات میں اپنا مثبت کردار ادا کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ معینہ مدت کے اندر ایران کے ساتھ جامع ایٹمی معاہدہ ہو جائے۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے انچارج فیڈریکا موگرینی نے عراق اور شام سمیت اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی بات چیت کی۔ فیڈریکا موگرینی نے ایران سے اپیل کی کہ عراق میں استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جو امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ایٹمی معاملے پر مذاکرات کے لیے جنیوا گئے تھے، جمعرات کو جنیوا سے برلن پہنچ کر وہاں اپنے جرمن ہم منصب سے ملاقات کی اور جمعرات کی رات برلن سے برسلز پہنچے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف جمعے کو فرانس جائیں گے اور پیرس میں اپنے فرانسیسی ہم منصب اور فرانس کے وزیر خارجہ لورن فابیوس سے ملاقات کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار عباس عراقچی نے ایران اور امریکہ کے دو طرفہ مذاکرات کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ عباس عراقچی نے جمعرات کی شام جنیوا میں ایران اور امریکہ کے درمیان نائب وزرائے خارجہ اور ماہرین کی سطح کی نشست کے اختتام کے بعد کہا کہ مذاکرات میں کئی اہم موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں کہا کہ ہم کبھی بھی امید ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، البتہ مذاکرات کا عمل بہت سخت اور دشوار ہے، راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، مختلف موضوعات کے بارے میں اختلاف رائے ہے، لہذا دونوں فریقوں کے موقف کو ایک دوسرے کے قریب لانا وقت طلب کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف موضوعات ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایران کے ایٹمی مذاکرات کار نے کہا کہ رائے حل تلاش کرنا اور تمام امور میں دونوں فریقوں کی
خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے توازن قائم کرنا واقعی بڑا دشوار کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کس مرحلے پر ہیں، تاہم ہمیں امید ہے کہ باقی بچی مہلت کے اندر ہم مذاکرات کو نتیجے تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اثر انداز ہونے والے فیکٹرز بہت اہم ہیں اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تاہم اگر موجودہ سنجیدگی اور عزم آگے بھی جاری رہے اور نیک نیتی کے ساتھ گفتگو کی جائے تو میرے خیال میں پیش رفت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے سلامتی کونسل پر فلسطین کے تعلق سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی پر سخت تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر حسین دہقانی نے جمعرات کی رات مشرق وسطیٰ اور فلسطین کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سلامتی کونسل نے فلسطینی عوام کو ان کے حقوق دلانے اور صہیونی حکومت کے جرائم کی روک تھام میں اپنے فرائض میں ہمیشہ کوتاہی سے کام لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے اپنے فرائض میں سلامتی کونسل کی کوتاہی نے جرائم کا سلسلہ جاری رکھنے میں صہیونی حکومت کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت سے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کرنے اور اس کے جرائم پر کبھی بھی بازخواست نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ موسم سرما میں غزہ کے محصور عوام پر حملہ کر کے 2200 سے زائد عورتوں اور بچوں کے قتل عام پر بھی صہیونی حکومت سے جواب طلب نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ سلامتی کونسل کی اس تساہلی اور اپنے فرائض کی جانب سے اس کی غفلت اس بین الاقوامی ادارے کی ساکھ اور قانونی حیثیت کو کمزور کر رہی ہے۔ اور اب مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ توہین رسالت مغرب کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ ایران اور یورپ کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، معینہ مدت کے اندر جامع ایٹمی معاہدہ ہو جانے پر تاکید۔ سلامتی کونسل نے فلسطینیوں کے حقوق دلانے اور صہیونی جرائم کی روک تھام میں اپنے فرائض پر عمل نہیں کیا، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا بیان۔ اور اب مزید خبریں۔ عراق کے وزیر اعظم نے تفرقہ انگیز پروپیگنڈوں کو روکے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بغداد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے اسلامی تعاون کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل ایاد امین مدنی سے ملاقات میں کہا کہ انتہا پسند گروہوں کے تفرقہ انگیز پروپیگنڈوں کو روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات الفاظ گولی سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون کی تنظیم کو اسلامی ملکوں اور امت اسلامیہ میں اتحاد و یکجہتی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بعض انتہا پسند گروہوں کے تفرقہ انگیز پروپیگنڈوں کو فوری طور پر روکنے کے لیے ضروری اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ ان پروپیگنڈوں کا مقصد امت اسلامیہ کے اتحاد کو سبوتاج کرنا ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ اسلامی دنیا متحد ہو تو علاقے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق کی سرحدیں عرب اور غیر عرب مسلمان ملکوں سے ملتی ہیں اور وہ اپنے تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے اور ہر قسم کی فرقہ پرستی اور انتہا پسندی کا مخالف ہے۔ امریکہ نے شام کی حکومت کے مخالف دہشت گردوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے اعلان کیا کہ امریکی فوج دمشق حکومت کے مسلح مخالفین کی ٹریننگ کے لیے مزید 400 فوجی ماہرین کو بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کے ترجمان اسٹیورٹ وارن نے اعلان کیا ہے کہ دمشق حکومت کے مسلح مخالفین کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کی ٹریننگ کے لیے مزید 400 فوجی ماہرین کو بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ شام کی حکومت کے مخالف مسلح افراد کو ٹریننگ دینے کے لیے فوجی ماہرین کو کس ملک میں بھیجا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے سعودی عرب، ترکی اور قطر میں شام کے مسلح مخالفین کو ٹریننگ دی جا چکی ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے تخمینہ لگایا ہے کہ رواں سال میں شام کے 5000 مسلح افراد کو ٹریننگ دے کر جنگ کے لیے تیار کر دیا جائے گا۔ امریکہ نے شام کے مسلح مخالفین کو ٹریننگ دینے کے لیے مزید 400 فوجی ماہرین کو بھیجنے کا اعلان ایسی حالت میں کیا ہے کہ عراق اور شام کے حکام امریکہ کی قیادت میں نام نہاد داعش مخالف اتحاد کے حقیقی اہداف اور مقاصد کے تعلق سے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شام اور عراق دونوں جگہ امریکی طیارے داعش کے لیے مسلسل اسلحے اور فوجی ساز و سامان گرا رہے ہیں اور ہر بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ اسلحے غلطی سے داعش کے درمیان گر گئے ہیں۔
بحرین میں عوام نے وسیع پیمانے پر مظاہرے کر کے اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ بحرین کے عوام نے جمعرات کی شام بھی السنابس، دیا، کرباباد، المقشہ اور دیگر علاقوں میں مظاہرے کیے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان اور پارٹی کے دوسرے رہنما جمیل کاظم کی شاہی حکومت کے ہاتھوں گرفتاری کی مذمت کی۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ تمام مطالبات پورے ہو جانے تک عوامی تحریک جاری رہے گی۔ آل خلیفہ حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین پر حملے بھی کیے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا اور ربر کی گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یاد رہے کہ جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان کو گرفتار کرنے کے بعد بحرین کی شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اب پارٹی کے مشاورتی کونسل کے سربراہ جمیل کاظم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ گزشتہ دنوں بحرین کی ایک نمائشی عدالت نے جمیل کاظم کو 6 مہینے کی جیل کی سزا سنائی تھی، جس کے بعد انہیں اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے۔ بحرین کی فوجداری عدالت نے منگل کے روز جمیل کاظم کو انتخابات میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں 6 مہینے کی جیل اور 500 دینار جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ بحرین کی انسانی حقوق کی تنظیم کے سربراہ یوسف ربی نے جمیل کاظم کی گرفتاری پر کہا ہے کہ شیخ علی سلمان اور جمیل کاظم سمیت سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری مسئلے کا پرامن حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کے خلاف عدالتوں کی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ بحرین میں جمہوریت کے حق میں تحریک چلانے والی سب سے بڑی جماعت جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان کی گرفتاری کے بعد سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں اور حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے بحرین میں معمول بن گئے ہیں اور بحرین کے عوام روزانہ مظاہرے کر کے ملک میں جمہوریت کے قیام اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بحرین میں فروری 2011 سے انقلابی تحریک جاری ہے، جس کے دوران شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں اور سعودی عرب کے فوجیوں کے حملے میں متعدد افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ بڑی تعداد میں سیاسی کارکنوں اور عام شہریوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ بحرین کی شاہی حکومت نے متعدد سیاسی مخالفین کی شہریت بھی منسوخ کر دی ہے، جبکہ ملک میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں غیر ملکی شہریوں کو بحرین میں بسایا جا رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ تمام تر چیلنجوں کے باوجود جلد ہی دہشت گردی سمیت ملک میں موجود تمام مسائل کا حل نکال لیا جائے گا۔ لندن کے اپنے دورے کے موقع پر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ایک تقریب میں پشاور میں فوجی اسکول پر طالبان کے حملے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گرد کسی بھی جگہ جرائم کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں ہے اور فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر دے گی۔ انہوں نے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے باعث اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے پناہ گزینوں سے متعلق کہا کہ پناہ گزینوں کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ راحیل شریف 3 روزہ دورے پر بدھ کے روز لندن پہنچے ہیں۔ اپنے اس دورے کے دوران وہ برطانیہ کے فوجی اور سیاسی حکام سے باہمی تعلقات اور تعاون میں توسیع پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں موجود اپنے فرسودہ ہتھیار اور دیگر فوجی ساز و سامان پاکستان منتقل کر دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں امریکی وزارت جنگ کے حوالے سے سامنے والی خبروں میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجی مشن ختم ہو جانے کے بعد امریکہ نے اپنے استعمال شدہ فوجی ساز و سامان کا ایک حصہ پاکستان اور باقی اردن ارسال کیا ہے۔ پاکستانی وزارت دفاع کے ذرائع نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پاکستان کو دیا جانے والا فوجی ساز و سامان انتہائی فرسودہ حالت میں اور اسے مکمل اور حالی کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے اپنے جدید ترین اسلحے کو اردن منتقل کر دیا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ فرسودہ اسلحے کی امریکہ منتقلی پر آنے والے بھاری اخراجات کے پیش نظر امریکہ نے ان ہتھیاروں کو پاکستان کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ جدید ترین ہتھیاروں کو خاص اہداف اور مقاصد کے تحت اردن منتقل کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے واشنگٹن اور عمان نے اردن میں امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی کی بات مسترد کی تھی، تاہم افغانستان میں موجود امریکہ کے جدید ترین ہتھیاروں کو اردن منتقل کرنے سے اس ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی واضح ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ توہین رسالت مغرب کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔
ایران اور یورپ کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، مقررہ مدت کے اندر جامع ایٹمی معاہدہ ہو جانے پر زور۔ سلامتی کونسل نے فلسطینیوں کے حقوق دلانے اور صہیونی جرائم کی روک تھام میں اپنے فرائض پر عمل نہیں کیا ہے، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا بیان۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو مغرب کی اخلاقی پستی کی علامت قرار دیا ہے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب آیت اللہ موحدی کرمانی نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز خاکے شائع کرنے کے فرانسیسی جریدے شارلی ایبدو کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذلیل حرکتیں مغرب کے جمہوریت توہین رسالت مغرب کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ ایران اور یورپ کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، مقررہ مدت کے اندر جامع ایٹمی معاہدہ ہو جانے پر زور۔ سلامتی کونسل نے فلسطینیوں کے حقوق دلانے اور صہیونی جرائم کی روک تھام میں اپنے فرائض پر عمل نہیں کیا ہے، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا بیان۔ ایرانی مذاکرات کاروں کو یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ امریکی سامراج کی جانب سے ایرانی قوم کی دشمنی ختم ہونے والی نہیں ہے، لہذا پوری ہوشیاری کے ساتھ مذاکرات کریں اور دشمن سے پابندیوں کا حربہ سلب کرنے کی کوشش کریں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ امریکہ اپنے غیر منطقی دباؤ کے ذریعے ایرانی قوم کو جھکانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے تیل کی قیمتوں میں کمی کو بھی ملت ایران پر دباؤ بڑھانے کی سازش قرار دیا اور کہا کہ ایران اپنی استقامتی معاشی اور اقتصادی پالیسی پر عمل کر کے اس سازش کو بھی ناکام بنا دے گا اور سر انجام وہی ممالک نقصان اٹھائیں گے جو اس سازش میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایران کے مرجع تقلید آیت اللہ جوادی آملی نے پیغمبر اسلام کی شان میں فرانسیسی میگزین کے اہانت آمیز ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کی پاسداری کے دعووں سے تضاد رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ توہین آمیز اقدامات مغرب کی جہالت اور اخلاقی پستی کے ثبوت ہیں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے فرانس میں دہشت گردی مخالف ریلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فرانس کے عوام اور حکام ایسی حالت میں دہشت گردی کی مذمت اور مخالفت میں ریلیاں نکال رہے ہیں کہ تکفیری دہشت گردوں کو مغرب والے ہی وجود میں لائے ہیں اور شام اور عراق میں داعش کی آج بھی مدد کر رہے ہیں۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے کہا کہ اسلام سے سامراج کی دشمنی آشکارا ہے۔ انہوں نے مسلمین عالم کو خبردار کیا کہ دشمنان اسلام کی سازشوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی گستاخانہ حرکتوں کی روک تھام کے لیے مناسب راہ حل پر غور کریں۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے اسی کے ساتھ ایران اور 5+1 کے ایٹمی مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کی مذمت کرتے ہوئے اسے ماڈرن جاہلیت کا نام دیا ہے۔ آیت اللہ جوادی آملی نے فرانسیسی میگزین شارلی ایبدو میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت آمیز خاکے کی اشاعت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبر الہی کی شان میں اس قسم کا اہانت آمیز اقدام جو مظہر شرف و کرامت ہیں اور جنہوں نے انسان کی رشد و کمال کی جانب ہدایت و رہنمائی کی، ایک ماڈرن جاہلیت ہے۔ آیت اللہ جوادی آملی نے کہا کہ اس قسم کا اقدام انتہائی شرمناک اور بیہودہ اقدام ہے جو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا کرتے تھے تو پیغمبر اسلام بھی انسانوں کے اخلاق کو زندہ کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ بنابراین کبھی ایک شریف انسان یا ایک مہذب معاشرہ